رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ گزشتہ کل جس طرح آپ نے سنا کہ منافقین کی سرکشی کا بیان گزشتہ آیات میں ہوا، اس آیت میں ان کے کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان اس آیت میں کیا گیا، اور بتایا مسلمانوں کو کہا گیا اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و ارتداد یعنی مرتد ہو گئے، اس کی طرف پلٹ گئے، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہو گئے کاش تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ۔ جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے کہ ان کا ایمان اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر پھر وہ ہجرت سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں تو اے مسلمانوں تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو، کیونکہ یہ بھی دشمن ہیں۔ یہ وہ ہجرت سے پہلے ان کافروں کے بارے میں بتا دیا، ان منافقوں کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی، اور اس کی مختصر میں نے تفسیر آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس سے کچھ احکام معلوم ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں 3 باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی کفر ہے، دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا۔ نمبر 2 فرمایا کافر، مرتد، بد مذہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا اس آیت سے علماء نے کہا حرام ہے۔ کوئی بھی بد مذہب ہو، کافر ہے، مرتد ہے، اس کو دوست بھی نہیں بنایا جا سکتا اور اس سے دلی محبت بھی نہیں کی جا سکتی، اگرچہ علماء کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جیسے کہ اس زمانے کے منافق تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے اتحاد وداد یعنی ان سے محبت کرنا اور ان سے اتحاد کرنا، کہتے ہیں یہ حرام قطعی ہے، اور قرآن عظیم کی نصوص یعنی قرآن کی آیات اس کی تحریم سے گونج رہی ہیں۔ اور کچھ نہ ہو تو اتنا ہی صرف یاد رکھ لے بندہ کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ واحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں یہ بتا دیا چاہے کافر ہو، مرتد ہو، بد مذہب ہو، فرمایا ان سے دوستی کرو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو۔ اور تیسری بات جو اس آیت سے علماء نے نکالی وہ یہ نکالی کہ دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ اس طرح حضور نے علل اعلان کر کے بتا دیا کہ جو مشرک ہو اس سے مدد نہیں لی جاتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ فرمایا مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمارا کتنا پیارا دین ہے کہ اگر جہاد ہو رہا ہے
تو کس کو قتل کرنا ہے یہ بھی بتا دیا اور کس کو نہیں کرنا یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی مومن کی جان اللہ کو قیمتی ہے۔ آگے اور بھی آئے گا کہ اگر انسان غلطی سے بھی کسی کا قتل کر دے تو اس کی کیا ہے، وہ سارا آگے آئے گا۔ لیکن اس میں سنیے کہ بتایا کہ ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ کس کو قتل کرنے کا پہلے بتایا، اب غور سے سن لو کہ کن لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جن سے معاہدہ ہو جائے، چاہے وہ غیر قوم ہو کوئی بھی ہو، لیکن تم نے معاہدہ کر لیا تو پھر ان سے تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جو تم سے لڑائی نہ کرے، یعنی جو مسلمانوں سے نہ لڑے، امن سے رہتے ہیں لیکن ہیں کافر لیکن تم سے نہیں لڑتے، کہا ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 فرمایا وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑے، یعنی ان کی آدھی قوم جس طرح کہ اگر تم سے لڑائی کر رہی ہے لیکن یہ صلح پسند ہے، یہ اپنی قوم کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، کہا کہ ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید احسان اپنا بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو تم سے نہیں لڑ رہے اور جن سے معاہدہ ہے یہ تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کر رہے، تمہیں قتل بھی نہیں کر رہے، تو اے مسلمانوں اگر انہیں اللہ تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے اور تم پر غالب بھی آ جاتے، لیکن اللہ نے تمہاری شان یہ ہے مسلمانوں تمہارا روب ان کے دل میں ڈال دیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کو ان کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کفار تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں بلکہ صلح کا پیغام بھیج دیں تو اس صورت میں بھی تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان سے جنگ کرو۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ مسلمان کوئی تلوار لے کر جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلتا، تو کہا گیا کہ اگر وہ نہ بھی لڑیں اور صلح کا پیغام بھی دے دیں تو پھر اس صورت میں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، اب اسلامی سلطان ہو، اسلامی بادشاہت ہو، اسلامی نظام حکومت ہو تو جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، کہا کہ اگر اس کو صلح کا پیغام بھیجا جائے گا تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ صلح کو قبول کرے اور نہ کرے، اب وہ اپنے اختیار سے جنگ کرے یا نہ کرے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ فرمایا عن قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف ہم نے تمہیں خلا اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسد و غطفان یہ دو قبیلے تھے، یہ ریاکاری کے طور پر یہ کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ جب ان میں سے ان کی قوم میں سے کوئی ان سے ملتا اور ان سے کہتا کہ تم کس چیز پر ایمان لائے تو یہ لوگ کیا کرتے، یہ ایمان کا اسلام کا مذاق اڑاتے، اور جب ان کی قوم کے لوگ پوچھتے تم کس پر ایمان لائے تو یہ کہتے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم بندروں بچھوؤں وغیرہ پر ایمان لائے۔ یعنی یہ اسلام کا اس طرح مذاق اڑاتے، اس طرح
کرنے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کا مقصد، کیونکہ یہ منافق تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم سے بھی تعلق برقرار رہے اور مسلمانوں سے بھی ان کا تعلق برقرار رہے، اور یہ دونوں طرف سے یعنی انہیں نقصان نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل کر کے بتا دی کہ یہ تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن قرآن کہتا ہے حقیقت میں یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ جب انہیں کسی فتنے مثلا شرک یا مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ منافق اتنے خطرناک ہیں۔ مزید ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ کر ایک طرف نہ ہو جائیں اور تمہاری ساتھ صلح نہ کریں تو ان کے اس کفر، ان کی اس غداری اور ان کے اس مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے قتل کرنے کا خلا اختیار دیا ہے۔ تو وہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے منافقوں کے لیے خلا اختیار دے دیا کہ یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ اب دیکھیے کہ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، یہ جائز ہی نہیں۔ فرمایا مگر یہ کہ غلطی سے مسلمان کا ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جائے، اور فرمایا جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لیے لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ علماء نے لکھا کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ عیاش بن ربیعہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے گھر والوں کی طرف سے انہیں خوف تھا کہ یہ ہمیں مار دیں گے، تو یہ مدینہ طیبہ چلے گئے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں وہاں پر جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ان کی ماں کی بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ اس نے حارث اور ابو جہل یہ اپنے دونوں بیٹوں سے، یہ عیاش کے دونوں سوتیلے بھائی تھے، ان سے کہا کہ خدا کی قسم، اب ماں دیکھیے اس عیاش کو بلانے کے لیے کیا کر رہی ہے، فرمایا کہ ان تینوں کو اس نے روانہ کرنے کے لیے کہا۔ پہلے تو یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی کہ جب تک تم عیاش کو میرے پاس لے کر نہ آ جاؤ۔ یہ دونوں حارث بن زید کو لے کر یہ تلاش کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جب پہنچے تو ان کی ماں کا بتایا کہ وہ کس طرح بے قرار ہے اور وہ رو رہی ہے، بلک رہی ہے تیرے لیے، اور کھانا پینا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے نام پر انہوں نے اس سے وعدہ لیا، یہ وعدہ لیا کہ تو جو مسلمان ہو چکا ہے، جو دین قبول کر چکا ہے، ہم اس کے متعلق تجھ سے کچھ نہ کہیں گے، بس تو ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ چلو۔ یہ جب وعدہ ہوا کہ میرے دین کے بارے میں مجھے نہیں چھیڑا جائے گا تو یہ مکہ مکرمہ اپنی ماں کے پاس آئے۔ اب یہ ماں کے پاس آنے سے پہلے جب یہ مدینے سے نکلے تو یہ تینوں نے
اس کو باندھ دیا، یعنی عیاش کو باندھا اور 100 کوڑے اس کو مارے اور پھر اس کی ماں کے پاس لے کر آئے۔ جب ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ ماں نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا بندھا ہوا ہے تو ماں نے کہا کہ جب تک میں بھی تجھے نہیں کھولوں گی کہ تو پرانا دین اختیار نہ کر لے اور اس دین کو نہ چھوڑ دے، تو پھر عیاش دھوپ میں اسے بندھا ہوا ڈال دیا گیا اور مصیبتوں میں اس کو جکڑ دیا گیا۔ اب اتنی تکلیف جب اس پر ڈالی گئی تو عیاش نے کہنا مان لیا اور دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ پھر اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا کہ اگر تو اسلام پر تھا، اگر یہ حق تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا، اگر اسلام باطل تھا تو تو باطل دین پر رہا۔ یہ جب بات کہی تو یہ غیرت اس کی دل پہ لگی اور بڑی ناگوار گزری۔ عیاش نے حارث سے کہا کہ میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش دوبارہ اسلام لے کر آ گیا۔ اب حارث کو اس نے یہ کہا تھا کہ جب بھی تو مجھے ملے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس کیا ہوا، علماء نے لکھا کہ اب یہ دوبارہ مدینہ طیبہ کی طرف عیاش نے ہجرت کر لی اور اس کے بعد حارث بھی اسلام لے کر آ گیا، وہ بھی ہجرت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن عیاش کو نہ پتہ چلا کہ حارث مسلمان ہو چکا ہے، اور اس دن وہ وہاں حضور کی بارگاہ میں یہ عیاش موجود نہ تھے اور اسے حارث کے اسلام لانے کی قبول نہ ہوئی۔ قبا، علماء کہتے ہیں قبا شریف، مسجد قبا کے قریب ہی عیاش نے حارث کو دیکھ لیا اور جو قسم کھائی تھی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اسے حارث کو دیکھتے ہی اسے قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے جب عیاش کو دیکھا کہ تو نے حارث کو قتل کر دیا تو لوگوں نے اسے بہت برا کہا اور کہا کہ حارث تو اسلام لا چکا تھا۔ اب اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا پورا واقعہ سنایا کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، تو مجھے قتل کے وقت اس کے اسلام کی خبر نہ ہوئی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ پوری آیت مبارکہ نازل کر کے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا۔ کیا اصول دیا؟ اور وہ آپ بھی یاد رکھیے گا۔ پہلی صورت، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کا کسی مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کبھی کوئی کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ نمبر 2، اس کی صورت یہ بتائی گئی کہ غلطی سے مسلمان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، جیسے کہ کوئی شکار کر رہا تھا، اب وہ گولی تو شکار کے لیے لگا رہا تھا لیکن گولی نشانہ وہ ہٹ گیا اور کسی مسلمان کو لگ گیا، یا کسی کافر کو گولی مارنے کے لیے اس نے بندوق چلائی اور وہ لگ گئی مسلمان کو، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کافر نہیں مرا، کوئی مسلمان مر گیا، تو اس صورت میں اس آیت کے تحت یہ پتہ چلا کہ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا لازم اور اس کے ساتھ دیت بھی دینی پڑے گی۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت یہ ہوتی ہے کہ اب جس کو مار دیا گیا اس کے وارث جتنی اس کی قیمت مانگیں گے وہ دینی پڑے گی۔ اب وہ سامنے والا دیت بھی دے گا، اور وہ دیت کیا ہوگی؟ تو علماء نے لکھا کہ وہ مقتول کی وراثت بنے گی۔ وہ دیت جو اس کی صورت میں ملی اب وہ اس کی وراثت بنی اور پورا اس کا ترکے میں تقسیم ہوگی۔ اگر مرنے والا مسلمان کا قرضہ تھا تو اس دیت سے اس کا قرضہ بھی دیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو اس دیت سے اس کی وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ اور اگر قرآن کہتا ہے کہ مقتول کے وارث کہیں ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی دیت نہیں چاہیے، تو اس صورت میں دیت نہیں دی جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت اس میں علماء نے کہا یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی قتل ہونے والا دشمن قوم سے ہو، یعنی وہ مسلمان تو ہو چکا لیکن تھا وہ دشمن قوم سے، تو وہ مقتول بذات خود مسلمان تھا، تو قرآن کہتا ہے اس صورت میں ایک غلام آزاد کرنا یہ لازم ہے۔ اس صورت میں دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ دشمن قوم سے تھا، وہ خود بظاہر بھلے مسلمان ہو چکا ہو۔ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ چوتھی بات جو قرآن نے اس آیت میں کہی وہ یہ کہی کہ اگر مرنے والا ذمی ہو، ذمی اسے کہتے ہیں کہ وہ
جو کافر ہے لیکن مسلمان حکومت کی اجازت سے اس ملک میں رہتا ہو، جیسے ہمارے ملک میں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو حکومت کی اجازت سے رہتے ہیں، یا مستامن ہو، مستامن اسے کہتے ہیں جو حکومت کی اجازت سے آیا ہو، اور ذمی اسے کہتے ہیں جو پہلے سے ہی کافر ہے لیکن کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، یعنی وہ فتنہ نہیں کرتا یا مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا لیکن وہ رہتا ہے۔ مستامن اسے کہتے ہیں کہ جو حکومت کی اجازت سے دوسرے ملک سے یہاں پر آیا ہو۔ اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو فرمایا کہ اس کے گھر والوں کو اس صورت میں دیت دی جائے گی، یعنی وہ کافر ہے، ذمی ہے، مستامن ہے، اگر اسے کسی مسلمان نے قتل کر دیا اس صورت میں بھی اسے دیت دی جائے گی، اور ایک مسلمان غلام لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ اب ہمارے دور میں تو کوئی غلام بھی نہیں، لونڈی کا دور بھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کے اختتام پر بتا دیا، اور یہ میرا رب جانتا تھا، اس نے بتا دیا کہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، دیت بھی دینی پڑے گی، اور لونڈی غلام تو ہے نہیں تو کفارے کے طور پر مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور فرمایا کہ قتل خطا کے کفارے میں کافر غلام آزاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر بھول سے کسی کی خطا سے قتل ہو گیا تو اس صورت میں کوئی کافر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، لیکن باقی کفارات جو حنفی مذہب میں ہر طرح کا غلام آزاد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ روزے یا زہار کے مسئلے آگے آئیں گے، اور یہ بار بار غلام اور لونڈی کا آئے گا، لیکن کیونکہ یہ دور ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، مولائی کریم آج بھی ہم نے منافقوں کا حال سنا، رب کریم ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر سے منافقت کا اگر کوئی بیج ہو ہمارے اندر اس کو دور فرما دے، ہمیں مولائی کریم سچا اور حق بولنے والا، حق کا ساتھ دینے والا بنا، ہمیں حقیقی نیک بنا دے، ہمیں نیک اور ایک کر دے، سچ بولنے والا بنا دے، ہر قسم کی برائی جو باطنی امراض ہیں اللہ ہم سے دور کر دے، ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ سے بچا لے، امانت داری کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم ہم تجھ سے تیرے فضل کو اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے رب کریم ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرما، اور مولائی کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں ہماری ذات سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اللہ ایسا کرم کر دے، ہماری زبانوں کا ہمیں کنٹرول دے دے، ہمارے وجود کا ہمیں کنٹرول دے دے، یا اللہ ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ آج تک ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس درس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی امت کی مغفرت فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔